اگر قبولیت میں وقت لگ رہا ہو اور اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا ہو تو سمجھ جاؤ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا اشارہ دینا چاہتا ہے۔ سنو، حالات بڑے سخت ہو گئے ہیں، صبر نہیں ہو رہا نا، لیکن صبر ابھی تو کرنا ہے، اسی کا تو اجر ہے۔ جب سانس بھی نہ لیا جا رہا ہو، دل شکستہ ہو چکا ہو، تبھی تو صبر کرنا ہوتا ہے۔ میری مانو تھوڑا اور صبر کرو، وہ وقت بدل دے گا۔ ہمت نہ ہارو، وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو تنہا نہیں کرتا، تو بس یقین کے ساتھ صبر کرو۔ گھٹن بہت بڑھ گئی ہے نا، لگ رہا ہے تم کسی اندھیرے کمرے میں بند ہو جہاں دروازے تو بہت ہیں لیکن سب بند ہیں، زندگی رک گئی ہے۔ مگر سنو، ایسا تو کچھ نہیں ہے، یہ تو تمہارے دماغ کا خلل ہے، شیطانی وسوسے ہیں۔ دیکھو اس کمرے کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، آج بھی تمہارے اندر کی روشنی وہی موجود ہے، تمہارا رب تمہارا ساتھی ہے۔ ہاں خزاں کے دن ہیں ابھی، مگر بہار بھی آئے گی۔ سنو، ہمت نہ ہارو، اٹھو، زندگی رکی نہیں ہے، پریشان نہ ہو، وہ رب سب ٹھیک کر دے گا۔ دیکھو جو دروازے تمہیں بند نظر آ رہے ہیں، ان تک پہنچانا ناممکن نہیں ہے، بس ان تک پہنچنے کا راستہ تمہارے سوچے ہوئے راستے سے الگ ہے، کیونکہ کچھ چیزیں تمہاری سمجھ میں کبھی بھی نہیں، اس لیے اللہ نے کچھ جواب بس خود تک محدود رکھے ہیں۔ وہ کبھی کبھار تمہارے ارادوں کو اس لیے ناکام کر دیتا ہے تاکہ وہ تمہیں تم سے بچا سکے، کیونکہ کبھی کبھار تمہیں بھی خبر نہیں ہوتی کہ تم اپنی جانب کس طوفان کو للکار رہے ہو۔ وہ ابھی اگر نہیں دے رہا تو ہو سکتا ہے وہ تمہیں اپنے اور قریب لانا چاہتا ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ تمہیں اس سے بہتر سے نوازنا چاہتا ہو، اور یقین کرو ان دونوں صورتوں میں سے کسی میں بھی تمہارا گھاٹا نہیں ہے۔ دیکھو کچھ چیزیں تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اس لیے اللہ انہیں تم سے دور کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو بہتر نہیں بنا سکتا، بلکہ کبھی کبھار تم اس چیز کی تمنا کر بیٹھتے ہو جو کسی اور کا نصیب ہوتی ہے، جس کا تمہارے پاس رہنا صرف تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تمہیں مستقل اذیت سے بچانے کے لیے عارضی تکلیف دیتا ہے۔ سنو، جو اللہ تمہارے لیے چاہتا ہے، کیا تم اس سے بہتر اپنے لیے چاہ سکتے ہو؟ کیا تم وہ جانتے ہو جو اللہ جانتا ہے؟ پھر کیوں مشکل لگتا ہے اس کے فیصلوں کو تسلیم کرنا؟ کیوں نہیں کرتے یقین کہ وہ بہتر لے کر بہترین دے گا؟ ایک وقت لازمی آئے گا جب تم سمجھ جاؤ گے کہ یہ آزمائشیں کیوں تھیں، اس کی آزمائشوں کے پیچھے چھپی مصلحتوں پر حیران رہ جاؤ گے۔ تب تک توکل کرو اس پر جو دونوں جہانوں کا مالک ہے، وہ جو ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس نے آزمائش میں ڈالتے ہوئے کچھ تو سوچا ہوگا، اور جان رکھو کہ تمہاری زندگی میں کچھ بھی اللہ پاک کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ تمہاری آزمائشیں اللہ پاک کی رضا نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اس کی رضا کے آگے سر جھکا دو، صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اس میں بہتری ہے، اور صبر کرنے والوں کو وہ بہت خاص رکھتا ہے۔ دیکھو صبر تمہیں توڑ دے گا، تمہارے وجود کو ریزہ ریزہ کر دے گا، تمہیں اتنا تھکا دے گا کہ تمہیں لگے گا جیسے یہ تمہاری کہانی کا اختتام ہے۔ لیکن تم پھر بھی دعا مانگنا مت چھوڑنا، تم پھر بھی اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ آزمائشیں تمہیں ہمت ہار جانے کی ہر ممکن وجہ دیں گی، لیکن تمہیں اللہ کی محبت کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ تمہیں اللہ کا وعدہ یاد رکھنا ہے، تمہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تمہیں یہ کبھی نہیں بھولنا کہ اللہ نے صبر کرنے والوں کا ہمیشہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا ہے۔ تمہیں اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھ کر آگے بڑھتے جانا ہے، کیونکہ معجزے توکل کرنے والے دل کے لیے ہوتے ہیں۔ صبر بس کن کہنے سے پہلے کی آزمائش ہوتی ہے۔ دیکھو کبھی کبھی ہم صبر کے جس مقام پہ ہوتے ہیں
وہاں پہ بہت کچھ برداشت کر کے گزر رہے ہوتے ہیں، اور پتہ ہے یہ مقام انسان کو سمجھدار بنا دیتا ہے، لوگوں کے رویوں کی سمجھ آنے لگ جاتی ہے، لوگوں سے دور اللہ سے دوستی کر لینے کا دل چاہتا ہے، دل چاہتا ہے کہ وہ سب کرے جو رب کو پسند ہے، اللہ کو دل سے تھام لے، دل کا تعلق بنا لے، ایسے دل سے تھام لے جیسے اللہ نے تھام لیا تھا جب دل نے تڑپ کر سجدہ کیا تھا، جب کسی منزل کی تلاش میں راستے سب دھندلائے ہوئے تھے۔ اس مقام پہ معجزے ہونے کا یقین ہونا تو الگ بات ہے، دل کو بس یہی سکون ہوتا ہے کہ بس اللہ واقف ہے، پھر جہاں دل یہ کہتا ہے وہیں یہ گواہی بھی دیتا ہے کہ وہی مالک ہے، ان ساری مشکلوں سے وہی نکالے گا، مجھے قدم قدم چلا کر اسی راستے پر لے جائے گا جس سے میں بھٹک گیا تھا، اپنے راستے پر لے جائے گا۔ دل کو یہ اطمینان رہتا ہے میرا اللہ مجھ سے اتنا تو راضی ہے، جو مجھے مانگنے کی توفیق تو دے رہا ہے۔ اور پھر ایک دن آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ جس چیز کے لیے دن رات پریشان رہا کرتے تھے، اس کا بندوبست تو اللہ نے بہت پہلے سے کر رکھا تھا۔ ایک دن آپ کو احساس ہوگا کہ ہر وہ چیز جو آپ کو کبھی خوفزدہ کیا کرتی تھی وہ ہو گئی ہے، لیکن تب آپ کو خوف نہیں ہوگا، کیونکہ تب آپ دیکھیں گے اور یہ دیکھ کر خوش ہوں گے کہ آپ کے رب نے سب کچھ آپ کی توقعات اور خواہشات سے بہتر کر دیا ہے۔ دیکھو اللہ کی دیری، اس کا انکار تو نہیں ہے، یہ تو بس ایک مختصر سا وقفہ ہے تمہاری مانگی دعاؤں سے معجزوں تک کا، وہ اس تڑپ میں کبھی ڈالتا ہی نہیں جو اس کے بندے کی برداشت سے باہر ہو، وہ اس خواہش کو دعا کا حصہ بناتا ہی نہیں جسے اس نے پورا نہ کرنا ہو۔ صبر رکھو، اب قبولیت تمہارا انعام ہے، دعائیں تو وہ بہت پہلے ہی تمہاری قبول کر چکا ہے، بس صحیح وقت کا انتظار ہے، ڈرو نہیں، اب اللہ کی مدد تمہاری ساتھ ہے، صبر کر کے دیکھو، کیا پتہ اس کی بھی وہی رضا ہو جو تمہاری ہے۔ اس کی دیری کو، اس کا انکار کیوں سمجھ رہے ہو؟ کیا پتہ اسی میں تمہاری خیر ہو، تمہاری دعا ضائع نہیں ہو رہی، بس کچھ دعائیں قبولیت میں بہت وقت لگا دیتی ہے، اور پتہ ہے کون سی دعائیں قبولیت میں وقت لگاتی ہے؟ جن کے لیے تمہارا مانگنا اس کو پسند آ جاتا ہے، جن پر وہ کن کا سوچ چکا ہوتا ہے، تو پھر کیوں پریشان ہوتے ہو یہ سوچ کر کہ اللہ کے قبولیت کے دروازے تمہارے لیے اب تک بند ہیں؟ اگر اللہ نے تمہارے لیے کوئی وسیلہ نہ بنانا ہوتا تو وہ تمہیں اپنے در کا پتہ بھی نہ دیتا۔ اس کی رحمت کو تو یہ گوارا ہی نہیں کہ کوئی اس کے در پر آئے اور خالی ہاتھ چلا جائے۔ ابھی تک اللہ کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا تو مطلب دعا مانگتے رہنا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ بھی تمہیں وہی دینا چاہتا ہو جو تم اس سے مانگتے ہو۔